حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا دردناک واقعہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا را آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ام ہانی کو نکاح کا پیغام دے دیا، لیکن ام ہانی نے شادی سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ابھی شادی کے قابل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بھائی بہن تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھیں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی کریم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد اس وقت بھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی کریم کنوارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن ابو طالب نے نبی کریم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو طے کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی نہ کی تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی ہیرا بن ابو وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ یہ شادی ہوئی تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے،
میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہترین عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خامن کی خدمت میں بھی بہترین طریقوں انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے وہ مجھ میں اور میں اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو عقیدت دی تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانہ میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیا، انہوں نے کہا میں روزہ سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ میں روزہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں ضعیف معلوم ہوتی ہوں، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ نے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے حارث بن حشام اور زبیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ام ہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیسے کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں، تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمی بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ کو لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن حشام اور ظہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس گئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایمان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جدہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی سے 40 احادیث مروی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔